الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد۔ محترم حاضرین، میرے معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اسلام ایک کامل دین ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے اور ساتھ ہی ذمہ داری، حکمت، اعتدال کی بھی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں اولاد سے مکمل منع نہیں ہے، بلکہ اولاد کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ماں کی صحت، بچے کی پرورش اور خاندان کی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ازل یعنی یہ وقتی طور پر حمل سے بچاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ینزل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ صحیح البخاری 5208 حدیث نمبر اور صحیح مسلم 1440 حدیث نمبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باہمی رضامندی اور درست نیت کے ساتھ وقفہ رکھنا جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 سال دودھ پلانا خود بخود بچے کی پیدائش میں وقفہ پیدا کرتا ہے، جو قدرتی اور اسلامی طریقہ ہے۔ اس سے ماں کمزور نہیں ہوتی اور بچہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ داریاں اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل راع و کل مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا اگر ماں کی صحت کمزور ہو یا بچے کی صحیح تربیت مشکل ہو تو باہمی مشورے سے وقتی وقفہ رکھنا شریعت کے خلاف نہیں، بشرطیہ نیت درست ہو، مستقل طور پر نسل ختم کرنے کا ارادہ نہ ہو، حرام طریقے سے استعمال نہ کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے فیصلوں میں حکمت اور اعتدال نصیب کرے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔